جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھ کر اس سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل ہوگی۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھلا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھولتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا۔ اس جہان میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی، ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ایک صندوق میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کر رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، جب 30 سال کی عمر پار کی، جب پھر 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جنون، جذام اور برص، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض لکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عن قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عرض العمر طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض العمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔
जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और फिर हम ही इंसान को वफ़ात देते हैं और बाज़ को नकारा उम्र की तरफ लौटा देते हैं ताकि वो जानने के बाद भी कुछ ना जान सके। लिहाजा है बंदा मोमिन, अगर अल्लाह ने तुझे जवानी दी, सेहत दी, ताकत दी तो उसका शुक्र अदा कर और नेक अमाल कर ताकि बुढ़ापे में तेरे लिए आसानियाँ हों। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 7 मरतबा ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और 7 बार हज करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा और ज़िंदगी भर के तमाम गुनाह मिट जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, बूढ़े लोगों की इबादत का जिक्र कुरान और हदीस में ख़ास अहमियत के साथ आया है। बुढ़ापे में इबादत करना ना सिर्फ अजर अजीम का बायस है बल्कि ये आखिरत की कामयाबी का ज़रिया भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनके साथ ज़रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। बूढ़े अफराद अगर उम्र के आखिरी हिस्से में भी नेक अमाल करते रहे तो उनके लिए ये आखिरत में निजात का सबब बन सकता है। बुढ़ापा तौबा और रजू अल्लाह का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसकी रूह हलकूम तक ना पहुँच जाए। बूढ़े लोगों को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। बुढ़ापे में ताकत कम हो जाती है लेकिन ज़िक्र तस्बीह हर वक्त की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बूढ़े लोग तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हैं। बूढ़े अफराद अगर कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दरूद शरीफ पढ़ते रहें तो ये उनके लिए नूरे कब्र और आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगा। बुढ़ापे में जिस्मानी कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ आम हो जाती हैं, लेकिन सब्र करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना भी इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेज़गारी इख्तियार करो तो ये सब्र करना हिम्मत के कामों से है। बूढ़े लोगों की दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं क्योंकि वो खलूस के साथ अल्लाह से मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की दुआ अपने बेटे के खिलाफ। बूढ़े लोगों को चाहिए कि वो अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, तौबा, ज़िक्र और दुआ में गुजार दें। ये ना सिर्फ उनके गुनाहों का कफ़ारा बनेगा बल्कि उन्हें आखिरत में बुलंद दर्जात अता करेगा। अल्लाह ताला हम सब को उम्र अजीज़ की आखिरी हिस्से को नेकी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ मगर दिल खौफ ज़दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत 7 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे दिल पर सकनीयत नाज़िल फरमाएगा और 7 बार हज करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा और ज़िंदगी भर के गुनाह मिट जाएंगे। कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जिसके बारे में बाज़ हदीस में जिक्र आया है कि उसे पढ़ने से हज जितना सवाब मिलता है। ये आयत सूरत आले इमरान की आयत नंबर 97 है। फ़ीही आयातुन बिनातुम मकामु इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। इस काबा में खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन पा गया। अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना जो इस तक पहुँचने की इस्तात रखता हो, और जो कोई इनकार करे तो बेशक अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है। हदीस में आया है कि जो शख्स ये आयत पढ़े उसे एक हज का सवाब मिलता है। एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह आले इमरान की आयत वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत पढ़े उसके लिए एक हज का सवाब लिखा जाता है। अलबत्ता ये फजीलत सवाब के एतबार से है, यानी ये आयत पढ़ने से हज के बराबर सवाब मिलता है, लेकिन ये हज के फ़र्ज़ होने की जगह नहीं ले सकती। जो शख्स इस्तात रखता हो इस पर हज करना फ़र्ज़ रहेगा। इस आयत को रोज़ाना पढ़ना एक बेहतरीन अमल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हज की सआदत हासिल नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हमें उसके फ़ज़ाइल से नवाजे, आमीन। वो बूढ़ा शख्स खुशी से नारा तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये आयत पढ़ता रहे तो जन्नत में दाखिल ज़रूर होगा, क्योंकि ये आयत तमाम गुनाहों को ऐसे गिरा देती है कि जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि जो शख्स इन बाबरकत आयत के साथ अस्तग़फिरुल्लाह को भी शामिल कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को नूर से भर देगा, कब्र को वुसअत देता है और उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन कलमात को सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है।
اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، 7 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ رب العزت اسے بخشش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت ہے، اس آیت کی کتنی برکت ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔